ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لیٹس ٹاک، میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلدیاتی نظام سندھ کی، لیکن اب آگے بڑھتے ہیں۔ آج 11 ستمبر ہے اور 11 ستمبر 2001 سے پہلے پاکستان میں کم از کم بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد جناح کے یوم وفات کے طور پہ منایا جاتا تھا، آج بھی منایا جا رہا ہے۔ لیکن وہ جو 9/11 نے 2001 میں جو ایک مہیب سائے چھوڑے تھے، تو واضح طور پہ یہ ہوا کہ تجزیہ نگار کہنے لگے کہ دنیا جو ہے 9/11 کے بعد واضح طور پہ دو حصوں میں ہے، ایک ایرا کہلاتا ہے پری 9/11 اور ایک کہہ رہا ہے پوسٹ 9/11۔ اس سلسلے میں بات کرتے ہیں، معروف دفاعی تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسن عسکری صاحب، جیسے میں نے عرض کیا، کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ 9 ستمبر 2001 کے بعد دنیا جو ہے اب جب ہسٹری لکھی جائے گی تو وہ لکھی جائے گی پری 9/11 اینڈ پوسٹ 9/11۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی، میرا خیال ہے کہ ٹیررزم میں ملکی تعلقات اور ملک کے اندر جو صورتحال ہے، ٹریولنگ ہے اور چیلنجز ہیں، وہ کچھ اتنے بدل گئے ہیں کہ آئندہ جو ہے یہ تاریخی انداز سے دیکھا جائے گا، کیونکہ 9/11 کے بعد جو ہے عالمی سطح پر کافی تبدیلی آئی ہے، خطرات کو ری ڈیفائن کیا گیا ہے اور طریقہ کار بھی بدل گئے ہیں۔ جی حسن عسکری صاحب، جیسے کہ وہ 9/11 کے بعد جو پہلا ریئیکشن تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو طیاروں میں جو بھی لوگ تھے جنہوں نے کہ اپنے ٹوئن ٹاور سے ٹکرائے تھے، کہتے ہیں وہ عرب نژاد تھے، لیکن بمباری ہوئی تھی افغانستان میں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس ریجن کا نقشہ بدلنا شروع ہو گیا۔ یہاں تک ہوا کہ کہتے ہیں وہ ان کی جنگ تھی، لیکن انہوں نے دوبارہ سے ہمارے شمالی علاقوں میں اور پاکستان تک میں دھکیل دی۔ آپ اس سے ایگری کریں گے؟ دیکھیے، یہ ویسے تو ڈسکرپشن کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ 1998 میں بھی افغانستان پہ امریکہ کا ایک حملہ ہوا تھا جس میں القاعدہ کے کیمپ میں جو ہے امریکہ نے لوگ مارے تھے، اور 1998 سے پہلے امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ افغانستان سے اس قسم کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو کہ اس کے مفادات پہنچا رہی ہیں، جس کی وجہ سے جب 2001 کا واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے القاعدہ کے خلاف کارروائی کی افغانستان میں۔ جی، مجموعی طور پہ ہدف مسلمان نہیں بنے، خصوصاً اس صورتحال میں کہہ رہا ہوں، اس بیک گراؤنڈ میں جب جارج ڈبلیو بش کو اس وقت جو امریکن پریسیڈنٹ تھے ایک اسکول کے دورے پہ تھے، جب 9/11 کا یہ حادثہ ہوا ہے ان کو بتایا گیا تو ان کا پہلا ریئیکشن پریس کے سامنے یہ تھا کہ یہ ایک صلیبی جنگ ہے، یہ ایک کروسیڈ ہے جو وہ لڑیں گے، جس کی وجہ سے کہ کافی کچھ لگ رہا تھا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ انڈر دا ہیٹ آئیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوا تھا؟ مسلمان ٹارگٹ تو ہوئے ہیں، لیکن اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے نا کہ اس قسم کی تنظیمیں مسلمانوں کی ہیں، مسلمان ممالک کے اندر ہیں، اور تو کہیں اس قسم کی تنظیمیں ہمیں نظر نہیں آتی، تو اس کی وجہ سے مسلمان ممالک کی ٹارگٹ، اور پھر یہ ہے کہ یہ تنظیمیں صرف امریکہ کو ٹارگٹ نہیں کر رہی بلکہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جی، مگر ماضی میں ہم نے دیکھا، مثلا آئرش ریپبلکن آرمی IRA کو دیکھا اور اسپین کی ایٹا کو دیکھا، وہ سب بھی اسی قسم کی دہشت گرد تنظیمیں تھیں، لیکن اتنا شارپ ریئیکشن پورا ویسٹ نے مل کے ان کے اوپر دھاوا نہیں بولا تھا۔ دیکھیے، جو پہلے جو تنظیمیں ہیں ان کا رول ایک بڑا محدود تھا اور ان کے خلاف بھی عملی اقدامات کیے، لیکن ان تنظیموں نے جو امریکہ کا سپر پاور ہے اس کو چیلنج نہیں کیا۔ وہ تنظیمیں لوکل تنظیمیں تھیں اور لوکل کارروائی کرتی تھی، لہٰذا صرف ملک کے اندر کارروائی ہوتی تھی۔ اب 9/11 سے پہلے یا 9/11 کے جو کارروائی ہے وہ ٹرانس نیشنل ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام تک چلتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے آپ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ جی اچھا، پاکستان اور امریکہ کے تناظر میں اگر پروفیسر صاحب بات کریں تو اس وقت تعلقات کس نہج پہ جا رہے ہیں؟ تعلقات میں پرابلم ہے، اگرچہ تھوڑی سی بہتری آ گئی ہے کیونکہ وہ سامان ان کا کھل گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے دونوں ممالک کی سوچ میں فرق ہے اور اس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً ان کے تعلقات میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ شکیل آفریدی کے حوالے سے فاکس نیوز نے اپنی ویب سائٹ پہ آج ایک انٹرویو شائع کیا ہے
جس میں وہ کسی طرح سے ایکسیس لیا ہے شکیل افریدی تک، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے پاکستانی حکام اور ISI کے حکام مسلسل یہ کہتے رہے کہ امریکہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہے. آپ سمجھتے ہیں اس قسم کے اسٹیٹمنٹس جب لیک آؤٹ ہو رہے ہیں، باہر ہو رہے ہیں، تو تھوڑے سے تعلقات ری ڈیفائن ہوں گے یا اس کو دوبارہ سے ریوزٹ کیا جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اب کچھ زیادہ فرق پڑے گا، کیونکہ افریدی کی طرف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ چلتی رہے گی. امریکہ میں غیر سرکاری حلقے تو شور میں جائیں گے، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ امریکہ کو کم از کم 2014 تک پاکستان کی ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ کا جو افغانستان میں فوجیں موجود ہیں. اس لیے فی الحال تو کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوگی. البتہ ہو سکتا ہے بعد میں تعلقات ڈیفائن کر دیا جائے. اچھا، ایک اور بات کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ سے اور آپ کی رائے دینا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک ورکنگ گروپ جو ہے اس وقت پاکستان کا دورہ کر رہا ہے، جو کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے ہے، اور کل وہ لاہور بھی جائے گا. اور وزارت خارجہ کا ایک سفارشی خط جو تھا چیف جسٹس کے پاس بھی پہنچا تھا کہ وہ ان سے ملاقات کر لیں. چیف جسٹس نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا اور یہ کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عدالت میں ہے. کل اسمبلی میں بھی اس پہ بات ہوئی تھی اور کچھ اراکین اسمبلی نے اس پہ بھی یہی اعتراض کیا تھا کہ پاکستان ایک بنانا اسٹیٹ نہیں ہے، اس کا اپنا ایک میکینزم ہے، سپریم کورٹ میں مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، یہ پہلے طے ہو جائے، اس کے بعد پھر بات کریں گے. یہ UN جو ہے آ کے اور یہاں پہ جو کر رہا ہے، یہ ہمیں امپریشن کیا دینا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے، یہ جو بھی کمیشن آیا ہے وہ کمیشن حکومت پاکستان کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا، اور حکومت پاکستان نے ایکسپلین نہیں کیا ہے کہ کیوں یہ کمیشن بنایا گیا ہے، جو کہ ایک ضروری نہیں تھا. میرا خیال یہ ہے کہ اس قسم کے UN کے کمیشن کو بناتے اور ان سے کہتے کہ وہ تحقیق کرتے. یہ معاملے حکومت کو خود کرنے چاہیے تھے، لیکن یہ کمیشن جو ہے حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں آیا، نہ یونائٹڈ نیشن نے آپ کے اوپر تھوپا ہے. تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو اندھیرے میں رکھ رہی ہے اس معاملے میں، کیونکہ جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ وزارت خارجہ نے ایک خط لکھا تھا چیف جسٹس کو جس میں یہ استدعا کی تھی کہ اس کمیشن سے مل لے. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں حکومت پاکستان کی رضا نظر آ رہی ہے. لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں، مطلب جب ایک میکینزم ہے، ایک معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، تو اس وقت اس قسم کا کمیشن آنا قبل از وقت نہیں ہے؟ وہ اگر سپریم کورٹ نہیں مل رہا وہ ٹھیک ہے، کر رہے ہیں، کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، اس لیے سپریم کورٹ والے غالباً ان کو نہیں ملیں گے، اور یہ درست فیصلہ ہے کہ وہ نہ ملے کیونکہ مقدمہ سپریم کورٹ میں ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ کمیشن کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں آج تک یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ یہ کمیشن کس لیے بلایا گیا ہے. ایک بےمانی ایک فیصلہ ہے حکومت کا، کمیشن کو آپ بلیم کر سکتے ہیں کیونکہ کمیشن حکومت کی مرضی سے آیا. نزدیک سے آیا. پروفیسر حسن عسکری صاحب، بہت بہت شکریہ ہم سے فون لائن پہ بات کرنے کا. تھینک یو ویری مچ سر. دفاعی تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری بات کر رہے تھے. 9/11 کے حوالے سے بھی خواتین کے ساتھ بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ 2014-15 تک تو فی الحال امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن تعلقات میں جو نرمی اور سردی آتی رہتی ہے اس کو چابک دستی سے حل کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے بے شک یہی کہا کہ 9/11 سے پہلے دنیا کچھ اور تھی، 9/11 کے بعد کچھ اور ہو گئی. مسلمانوں کے حوالے سے میں نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ کیا یہ سارا ہیٹ جو ہے مسلمانوں پہ تھی، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ بدقسمتی سے اس قسم کی جو تنظیمیں تھیں وہ بھی مسلمانوں ہی کی تھی. یورپ میں بھی میں نے یہی دیکھا کہ یہی کہا جاتا تھا کہ ہر دہشت گرد مسلمان تو نہیں ہے، مگر جو دہشت گرد نکل رہا ہے وہ مسلمان ہیں. ایک زمانے میں آئرش ریپبلکن آرمی اور اسپین کی ایٹا، انہوں نے بھی بہت دہشت گردی وہاں پہ مچائی ہوئی تھی. انگلینڈ میں بھی بہت زیادہ دہشت گردی مچائی ہوئی تھی. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کو نیگوشیٹ بھی کیا گیا، قابو میں بھی لایا گیا. لیکن یہ جو ایک تیزی سے پھیلتا ہوا تھا اور یہ جو جنگ جو تھی جو ان کے علاقوں میں ان کے اختلاف کے لیے لڑی جا رہی تھی، 7/7 ہوا، اسپین کا حادثہ ہوا، 9/11 ہوا، لیکن ان مغربی قوتوں نے اگر آپ غور کریں تو آہستہ 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 یہ جنگ جو ہے اسی علاقے میں افغانستان میں دھکیل دی، وہاں سے شمالی پاکستان میں دھکیل دی، اور اب پاکستان میں دھکیلتے چلے آ رہے ہیں. کرنا تو ہمارے عسکری تجزیہ کاروں کو یا ہمارے جو ارباب حل وقت ہیں ان کو کرنا ہے، وزارت خارجہ کو کرنا ہے. لیکن پروفیسر حسن عسکری نے جو بات کی کہ جو وزارت خارجہ نے خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو جس پر انہوں نے یہ کہا کہ وہ ابھی نہیں ملیں گے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ کمیشن حکومت پاکستان کی مرضی سے آیا، یہ ورکنگ گروپ جو آیا ہے. مگر یہ کیوں آیا ہے جبکہ ہمارا ایک میکینزم ہے، ہمارا ایک عمل ہے، ہم ایک سپریم کورٹ رکھتے ہیں، آزاد عدلیہ رکھتے ہیں. اس عدلیہ کے لیے ہم نے بہت
بہت قربانیاں بھی دی ہیں اور اس عدلیہ کو پوری دنیا میں اپریشیٹ بھی کیا گیا. ہمارے چیف جسٹس کو کئی آنرز بھی باہر ملے ہیں اسی حوالے سے. تو جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں موجود ہے تو اس کا فیصلہ تو آنے دیا جائے. پہلے یہ تو دیکھ لیا جائے کہ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے, اور بڑے ہارش اور بڑے سخت ڈیسیجنز بھی آ رہے ہیں. اس کے بعد پھر اس قسم کا جو ہے کمیشن آئے. لیکن یہ یونائٹڈ نیشنز کا اس طرح سے آنا, رضا محمد حراج نے بجا طور پہ یہ کہا کہ یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ جہاں پہ صومالیہ کی طرح ایتھیوپیا کی طرح چڑھ کے دوڑ کے آ جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک پروسیس کو بھی کرنا ہے. لیکن حسن عسکری صاحب نے ابھی جب توجہ دلائی تو یہ احساس ہوا کہ نہیں, یہ تو واقعی حکومت پاکستان کی کہیں مرضی سے لگ رہا ہے کہ یہ ورکنگ گروپ آیا ہے. اور اسی نے وزارت خارجہ نے توسط سے ایک لیٹر بھی لکھا, اور جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں چیف جسٹس کو. لیکن یہ کیوں آیا ہے, کس لیے آیا ہے, ابھی سپریم کورٹ میں پورا معاملہ ہے, اس کا اپنا ایک پورا کام کرنے کا طریقہ کار ہے. اس کو تو انجام تک, منطقی انجام تک لانے دیتے, اس کے بعد پھر بات کی جاتی اس مرحلے سے آگے کی. خاتون صاحب, آج کے لیے بس اتنا ہی. بات یہ ہے کہ ہم اور آپ سب تمنا بھی یہی کرتے رہتے ہیں کہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان دیکھیں, جو میری بھی خواہش ہے, آپ کی بھی خواہش ہے, ہمارے بچوں کی خواہش بھی ہے, قائد اعظم کی خواہش بھی تھی. اور یہ دیکھیں کہ اس پاکستان کو ہم کیا دے سکتے ہیں اور اس پاکستان کو ہم مضبوط کیسے بنا سکتے ہیں. جیسے کسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی شہری اپنا کام پوری ایمانداری, محنت اور تندہی سے اپنی جگہ پہ انجام دے رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ملک جو ہے اس کو مضبوط کرنے میں ایک بہت بڑا حصہ ڈال رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ. ہر ایک الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے. اٹھے گا جب جم میں سرفروشاں, پڑیں گے دار و رسن کے لالے. کوئی نہ ہوگا جو بچا لے, جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی. یہیں عذاب و ثواب ہوگا, یہیں سے اٹھے گا شور محشر, یہیں پہ روز حساب